جب حق کی بات چلی چھڑ گیا ذکر ابن علی جب حق کی بات چلی تو یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ موڑ ہے 12 ایک گلی موڑ ہے 12 ایک گلی تو مشکل میں گھبرانا خمار مشکل میں گھبرانا خمار یاد نہیں کیا نعرہ علی یاد نہیں کیا نعرہ علی جب پورا ہوا نہ کوئی بھی وعدہ یزید کا پورا ہوا نہ کوئی بھی وعدہ یزید کا اور مٹی میں مل کے رہ گیا رتبہ یزید کا مٹی میں مل کے رہ گیا رتبہ یزید کا عباس اور قاسم و اکبر کا ذکر کیا عباس اور قاسم و اکبر کا ذکر کیا اور بے شیر نے الٹ دیا تختہ یزید کا اور بے شیر نے الٹ دیا تختہ یزید کا نعرہ سلوات فاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء ما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا کردار اصحاب حسینی اور شہادت امام حسین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مردان خدا ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد اور میثاق کیا، پیمان باندھا، ایگریمنٹ کیا اور اسے انہوں نے پورا کر دکھایا، اور کچھ مردان خدا ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، مگر نہ جانے والے اور نہ رہ جانے والے دونوں میں کسی ایک نے بھی اپنے معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یعنی جو لوگ موت کے اوپر اللہ سے عہد و پیمان کر چکے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور عمل سے انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور جو لوگ ہیں، موجود ہیں، من ینتظر، جو منتظر ہیں، انہوں نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جو چلے گئے ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے پورا کر دیا، لیکن جو باقی بچے ہیں بات ان کی ہے، کیونکہ معاہدہ کرنے کے بعد، ایگریمنٹ کرنے کے بعد اگر آپ موجود ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم نے جو عہد کیا ہے آپ سے، جو آپ سے قرارداد کی ہے، ہم اس کو نبھاتے ہیں کہ نہیں نبھاتے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے یہ سخت مرحلہ ہے، اور عہد بھی کس چیز کا ہے؟ موت کا، کہ ہم تیری راہ میں قربانی دیں گے۔ توجہ چاہوں گا، ہم تیری راہ میں قربانی دیں گے۔ عہد اس چیز کا ہے، کوئی معمولی عہد نہیں ہے۔ تو جو شہید ہو گئے، جو مارے گئے، انہوں نے تو عہد پورا کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
تبدیلی نہیں کی، ظاہر سی بات ہے، اسی راستے میں مارے گئے تو تبدیلی کا موقع ہی نہیں۔ لیکن جو لوگ زندہ ہیں اور انہوں نے معاہدہ کیا ہے، سوال ان کے لیے کہ یہ تبدیلی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنے عہد پر باقی رہتے ہیں کہ نہیں۔ بہت سخت مرحلہ ہے یہ۔ اچھا، یہ ایک دو لوگ نہیں ہیں، یہ پورا سلسلہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ پورا سلسلہ ہے کہ جو اللہ سے موت پر عہد و پیمان کرنے والے ہیں اور زندہ ہیں۔ اب ذرا آپ پلٹ کے جائیے قرآن مجید کی آیتوں کی باتیں تنہا پیغمبر سے مخصوص نہیں ہیں کہ جو لے کے آیا ہے ہمارا نبی خالی بس اسی کی ہسٹری کو بیان کرے اور اسی کی کہی ہوئی باتوں کو جو کچھ انجام پانا ہے بیان کرے۔ یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو گزر چکی ہیں باتیں، ان کی بھی تصدیق اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بڑی خاص بات ہے قرآن مجید کی کہ اگر قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق نہ کرے تو پچھلے لوگوں کے پاس کوئی ایسی مستحکم دلیل نہیں کہ وہ اپنے کو صحیح ثابت کر سکیں۔ کوئی مستحکم دلیل نہیں، یہاں تک کہ اپنے نبیوں کی کتابوں کی صداقت کو۔ اب آپ توجہ کیجئے گا ذرا سا، مرحلہ اس میں من ینتظر کا ہے، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم تیری راہ میں قربانی دیں گے اور ابھی زندہ ہیں، یہ بدل سکتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وما بدلوا تبدیلا، اور یہ بدلے نہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تلاش کرنے کی ضرورت۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو ذرا سا پیچھے جانا پڑے گا، زیادہ دور نہ جائیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو پیغمبر کے ساتھ تھے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ رہ گئے۔ جو رہ گئے قرآن کہتا ہے انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ دوسری جنگ کا موقع آیا، وہ اس میں کام آ گئے، پھر بھی کچھ رہ گئے۔ جو باقی رہے انہوں نے کوئی اپنے معاہدے میں تبدیلی، یعنی انتظار موت میں زندگی بسر ہو رہی ہے، انتظار شہادت میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ توجہ چاہوں گا، ساری جنگیں اسلام کی تمام ہو گئیں، قلق ہے، درد ہے، اضطراب اور بے چینی ہے کہ میں راہ خدا میں کام نہیں آیا۔ توجہ چاہوں گا، میں راہ خدا میں کام، میں نے تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم تیری راہ میں قربانی دینا چاہتے ہیں، لیکن سارے ہمارے ساتھی کام آ گئے، میں بچا رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ اگر ایک بشارت نہ ہو تو زندگی دوبھر ہو جائے۔ اگر ایک بشارت یہاں پر نہ ہو تو زندگی دوبھر ہو جائے۔ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، وہ بشارت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، سب مارے گئے، یہاں تک کہ میرے چچا حمزہ بھی مارے گئے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اے علی تم بھی راہ خدا میں شہید ہوگے۔ اب یہاں سے میں آپ کے ذہن کو موڑنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو دیکھیے میدان میں جا کے قتل ہونا اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ مولائے کائنات کی شہادت میدان میں نہیں ہوتی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی فضیلت میدان میں قتل ہونے کی
مولائے کائنات میدان میں قتل۔ اب اسلام کی روح سمجھیے، اگر اسلام کی روح نہیں سمجھیے گا تو بس چھلکا آپ کے پاس رہے گا، گودا آپ کو نہیں ملے گا۔ بالکل صحیح ہے، میدان میں جا کے راہ خدا میں اپنے خون میں آغشتہ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، مگر پیغمبر نے پہلے سے کلیئر کر دیا ہے راہ خدا میں ہونا یہ اہم ہے۔ توجہ چاہوں گا، راہ خدا میں ہونا یہ اہم ہے۔ راہ خدا میں ممکن ہے کہ میدان قتال تک جائیں اور یہ راہ خدا طے ہو، ممکن ہے میدان قتال میں آپ قدم نہ رکھیں مگر راہ خدا میں ہوں۔ یہ دیکھیے کنڈیشن لگی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو راہ خدا میں مار دیے گئے انہیں مقتول، انہیں مردہ تصور نہ کرو۔ یہ راہ خدا میں مار دیے گئے کہ کیا مانا؟ وہ تو ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دشمن اسلام سے لڑ رہا ہے اور مر رہا ہے، تو راہ خدا میں تو ہے؟ کہا نہیں، راہ خدا میں ہونے کو دیکھنے والے نہیں سمجھ سکتے، جو جا رہا ہے وہی سمجھ سکتا ہے میں راہ خدا میں جا رہا ہوں یا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ الزام نہ دیجئے گا کہ مولا تو میدان قتال میں نہیں شہید ہوئے۔ اصل یہ ہے معیار، زندگی راہ خدا میں ہونا چاہیے، راہ خدا میں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو ذرا سا اور پیچھے لے کے آتا ہوں، عجیب واقعات ہیں، تب آپ کا ذہن اس کا جو دھندلکا ہے وہ تھوڑا سا چھٹے گا، تب پتہ چلے گا۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، دیکھیے راہ خدا میں ہونا کس کو کہتے ہیں۔ ہماری ایک شخصیت گزری، بارہا آپ نے مجلسوں میں نام سنا ہے، ان کا نام ہے علامہ امینی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے الغدیر۔ اس کتاب نے تہلکہ مچا دیا۔ کتاب کی زبان عربی ہے، تقریباً 55 ممالک عربی کہے جاتے ہیں، جہاں کی مادری زبان عربی ہے یا ثانوی زبان عربی ہے، یا خود ان کی زبان ہی عربی ہے یعنی سمجھتے ہیں، اور یا پھر وہاں کی دوسری زبان عربی ہے تو اکثریت سمجھتی۔ الغدیر کو کس نے لکھا ہے؟ علامہ امینی نے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے تو تقریباً 12 سے 13 جلدوں میں، توجہ چاہوں گا، 12 سے 13 جلدوں میں یہ کتاب ہے عربی میں۔ علامہ امینی کا کمال یہ ہے کہ اس کتاب میں جتنی حدیثیں جمع کی ہیں ہر حدیث کا حوالہ اہل سنت کی کتابوں سے دیا ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے بڑی زحمت اٹھائی ہے۔ ایک جلد انہوں نے آپ کے ہندوستان لکھنؤ میں لکھی ہے۔ ناصریہ لائبریری جس کے مالک اس وقت آغا میاں ہیں، ان کے بابا دادا کی لائبریری بڑی اہم لائبریری ہے شیعوں کی، معلوم ہے آپ؟ یہ آپ گرمی محسوس کر رہے ہیں نا، آج کی گرمی، ظاہر بات ہے ایران کے علاقے میں گرمی ہے مگر بہت سے علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں اسی گرمی کے موسم، جیسے مشہد، جیسے محلات، جیسے گیلان کا علاقہ، وہاں گرمی نہیں ہوتی۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، میرے دوستو غور کرو، بات ہو رہی ہے کس کی؟ راہ خدا میں ہونے کی۔ یہ راہ خدا نہ نکالیے گا، پوری زندگی راہ خدا میں ہو، چاہے میدان میں جاؤ، چاہے کلاس میں جاؤ، چاہے گھر میں جاؤ، چاہے کچن میں جاؤ، چاہے کھیت میں جاؤ، چاہے بزنس میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، راہ خدا کی بات ہو رہی ہے۔
راہ خدا نہ بھلائیے گا۔ اس کتاب کو انہوں نے لکھا، ایک جلد کہاں لکھی؟ یہاں ایران کے ہر علاقے میں گرمی نہیں ہوتی، لیکن گرمی برداشت بھی نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے۔ وہاں اسباب ہیں گرمی میں ٹھنڈا رکھنے کے اور ٹھنڈک میں گرمی کے، اسباب ہیں، امکانات ہیں۔ وہاں کی حکومت پبلک کی اہمیت کو جانتی ہے، باشندے کی عزت کرتی ہے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے، کسی کی کوئی ویلو نہیں ہے، کسی کو کوئی عزت نہیں ہے۔ ایران میں ایسا نہیں ہے، اپنے باشندوں کی عزت ہے، اہمیت ہے۔ وہاں ایک وزیر بھی اگر آپ کے درمیان سے گزر جائے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہائی وے پہ آپ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہا ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں 4-5 گاڑیاں ہوں، اس میں منسٹر بیٹھا ہو، فارن منسٹر، ہوم منسٹر، کوئی بھی بیٹھا ہو، لیکن آپ کو پتہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا حق آپ کو ہے اس سڑک پر اتنا ہی حق اس کو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب جناب منسٹر صاحب ہو گئے تو اب راستہ بلاک ہو جائے گا، گھنٹہ 2 گھنٹہ، چاہے ایمبولینس جا رہی ہو اور چاہے کسی ضروری کام سے آپ جا رہے ہوں۔ یہ سب سنیے، توجہ چاہوں گا، یہ ضمناً بات آ گئی تو اب میں نقل کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا اصل بات ہے راہ خدا میں ہونے کی۔ تو علامہ امینی ایران سے لکھنؤ آئے اور یہاں انہوں نے ایک جلد تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے رہ کر کے پورے ایک جلد الغدیر کی مکمل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتابیں یہاں موجود تھیں وہ ایران میں فراہم نہیں تھیں۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا ایک محقق کتنی محنت کرتا ہے، سنیں گے، دلچسپ ہے۔ جب علامہ امینی یہاں سے کتاب ایک جلد لکھ کر کے ایران واپس گئے تو کسی شاگرد نے کہا حضور سرکار سنا ہے جس وقت آپ لکھنؤ گئے وہاں شدید گرمی تھی۔ علامہ امینی نے کہا اچھا، خدا کی قسم اب میں نے محسوس کیا جب تم نے کہا کہ گرمی تھی۔ پورے 3 مہینے اسی گرمی میں پوری کتاب مکمل کی اور محسوس نہیں کیا کہ گرمی ہے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ مقصد تھا، یہ ہدف تھا۔ جب نظر مقصد پر ہوتی ہے تو انسان مومن پر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انہیں علامہ امینی کے ایک داماد جو جس وقت کا واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، علامہ امینی کے داماد نقل کرتے ہیں، میں اتنا اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ راہ خدا میں ہونا چاہیے، فرق نہیں کرتا آپ کون ہیں، کس منصب پہ ہیں، کہاں ہیں، صرف راہ خدا میں۔ طے کون کرے گا؟ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے، خود ہی طے کرے گا کہ میں راہ خدا میں ہوں کہ نہیں۔ یہ میرا کام آپ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے، یہ آپ ہی طے کریں گے۔ علامہ امینی کے داماد کہتے ہیں کہ جس مدرسے میں میں پڑھتا تھا وہاں ایک معمولی سا خدمت گزار بوڑھا سا آدمی تھا، وہ صفائی ستھرائی کرتا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ جب پائپ لائنیں وغیرہ نہیں بچھی ہوئی تھی، پانی کا اسٹاک کیا جاتا تھا بالٹی میں یا کسی چیز میں، تو جیسے کوئی طالب علم ہے، کوئی استاد ہے، ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو پانی کے لیے ضرورت ہوئی وضو تو لا کے لوٹے میں بھر کے رکھ دیا، پیشاب پیخانے میں جانے کی ضرورت ہوئی تو پہلے سے لوٹا بھر دیا، کپڑے دھل دیے، حوض کی صفائی کر دی، مدرسے کی صفائی، ایک معمولی خادم تھا۔ علامہ امینی کے داماد کہتے ہیں ایک دن فجر کے وقت
میں نماز شب کے لیے جب اٹھا تو میں نے دیکھا خادم کے کمرے میں لائٹ ہے، اور اس زمانے میں لائٹ وائٹ کا پتہ ہی نہیں تھا، کہ نور ہے جو چھن چھن کے باہر تک آ رہا ہے۔ کہ میں تو بھول گیا کہ کس لیے، میں دیکھنے لگا کیا بات ہے، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نزدیک ہوں، لیکن پھر بھی تجسس کے لیے کہ یہ نور کیسا ہے۔ کہ میں دھیرے 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 ذرا سا آگے بڑھا تو جیسے کسی کی کچھ کہنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے دور سے دیکھا تو دیکھا خادم خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کی آواز نہیں ہے، کسی کی آواز ہے، کہ آواز تو پتہ چل رہی ہے مگر کلمات واضح نہیں ہیں، الفاظ واضح نہیں ہیں۔ کہ میں دیکھتا رہا اور نماز شب وغیرہ بھول گیا، تہجد وغیرہ بھول گیا، اسی میں مگن ہو گیا کہ یہ کون سا منظر ہے آج جو میں نے دیکھا۔ ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نور ختم ہو گیا، میں جلدی سے بھاگا ہوا گیا، نماز صبح پڑھی اور دوڑا ہوا اس خادم کے پاس آیا، اور ہم نے، اب میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھ گیا اگر اس سے کہوں گا تو یہ بتائے گا نہیں، تو ہم نے تو پہلے قسم دی اس کو، اور ہم نے کہا اگر نہیں بتاؤ گے تو اٹھتے ہی صبح طلباء کے درمیان میں شور کر دوں گا۔ وہ سادہ سیدھا آدمی تھا، اس نے کہا چپ رہو، کچھ نہ کہنا، 2 دن صبر کرو، جمعہ آ جانے دو، جمعے کے بعد جب تم مجھے دیکھنا میں یہاں نہیں ہوں تب تم کہہ سکتے ہو۔ کہا بات بتاؤ، یہ کیسا نور تھا، یہ کس کی آواز تھی؟ سنیے گا، اگر یہ طالب علم نہ ہوتا اور اس نے ایسی قسمیں نہ دی ہوتی تو وہ نہ بتاتا۔ یہ ایک معمولی خادم جس کے پاس علم بھی نہیں تھا، اس نے کہا میرے آقا آئے تھے، ان کے کچھ بڑے بڑے دنیا میں کارندے ہیں، اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کی جگہ مقرر کیا ہے۔ لیکن تم وعدہ کر چکے ہو جمعے تک تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ علامہ امینی کے داماد کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک عجیب طوفانی کیفیت تھی، میں طالب علم، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں فقہ پڑھتا ہوں، میں تفسیر پڑھتا ہوں، امام کے نزدیک میں اس قابل نہیں تھا، مگر یہ خادم امام کے اس قابل تھا۔ کہ میں نے اسی دن سے اس کی ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیا، دیکھ رہا تھا کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، وہی معمولی کام جو اس کے روزانہ کے تھے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی خدمت، وہی نماز معمولی، وہی وظیفہ معمولی، پھر اپنے ذمہ داریاں جو اس کی تھیں، یہاں تک کہ جمعے کا وقت آیا، میں اندر سے کہ کیا ہوگا، میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ حجرے سے نکل کے آیا اور حوض کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا وہ خادم، اور اس کے بعد مدرسے کو اس نے دیکھا، طلباء کے پاس آیا، ایک ایک سے ملا، مجھے حلال کر دو، مجھے معاف کر دو، یعنی حلیت فارسی میں معاف کرنے کے معنی میں ہے، کہتے ہیں ہمارا حلال کنید، یعنی مجھے معاف کر دو، اگر اس دوران ہم نے خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو تو تم ہمیں معاف کر دینا، ایک ایک سے معافی مانگی۔ یہ علامہ امینی کے داماد کہتے ہیں جیسے پورے مدرسے کو وداع کر رہا ہو، اور اس کے بعد اپنا وہ جھولا اٹھایا اور لے کر کے
دروازے کی طرف بڑھا، بس جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا میں بھاگا ہوا گیا، اور جو ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا تھا چوکیدار، اس سے کہا رہے وہ خادم کہاں؟ کہا وہ یہیں آیا ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا۔ مقتل میں جانا، درس پڑھنا، جلوسوں میں آنا، مجلسوں میں آنا، یہ سب معنی اور مفہوم اس وقت اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جب ہم راہ خدا میں اپنے کو پہنچا دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور اس میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور زندہ ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب ہمارا نمبر آئے گا۔ اسی میں سے اصحاب حسینی بھی تھے، انہی میں سے اصحاب حسینی بھی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین السلام انہیں دیہاتی زبان میں بیچ بیچ کے لائے تھے، منتخب کر کر کے لائے تھے، نہیں، صرف گھر والوں کو لے کے آئے تھے۔ وہ بھی سلیکٹڈ لوگ تھے، سب کو لائے بھی نہیں تھے۔ یہ اصحاب حسینی خود اپنی جگہ علم رکھتے تھے قرآن کا، اسلام کا، اور جب موقع ملا تو بھاگے ہوئے چلے آئے، پھر تأمل نہیں کیا، نہیں رکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ احزاب کی آیت ان کے سامنے تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ۔ کچھ لوگ تو شہید ہو گئے اور کچھ لوگ شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ امام کوفے کی طرف بڑھے ہیں، جو خاص شیعہ تھے، وہ اب یہ سوچنے لگے کہ امام کی خدمت میں کیسے پہنچا جائے۔ یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ جب یہ لوگ کوفے میں تھے تو مسلم کی مدد کیوں نہیں کی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں اس کے تذکرے میں بھی یہ ملتا ہے، یہ مسلم کے خاص آدمی تھے، مگر جب مسلم گرفتار ہوئے تو پتہ نہیں ہے کہاں یہ لوگ گئے۔ یہ معمہ تاریخ میں کچھ گہرائیاں ہیں، کچھ باتیں ہیں۔ ایک ہی فارمولہ ہر جگہ لاگو نہیں ہوگا، ایک ہی میزان ترازو ہر جگہ لاگو نہیں ہوگی۔ مسلم ابن اوسجہ اسدی، یہ بھی قبیلے اسد کے تھے، جس قبیلے کے حبیب ابن مظاہر تھے، اسی قبیلے کے، اور دونوں دوست بھی تھے۔ اور میں نے حبیب کے بیان میں کہا تھا شاید رشتہ داریاں بھی تھیں۔ مسلم ابن اوسجہ ان شخصیتوں میں سے ہیں کہ جناب مسلم نے ان کو اپنا خزانہ دار بنایا تھا، خزانچی تھے، اور آخر تک جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ بجٹ کی فراہمی انہی کی ذمہ داری تھی۔ توجہ چاہوں گا، اپنے وقت کے بڑے زاہد، عابد، تہجد گزار، نماز شب، فجر کی نماز سے پہلے اٹھنے والے، معززین اہل کوفہ میں سے تھے، صاحب عزت تھے، صاحب وقار تھے، کوفے والے پہچانتے تھے۔ شیعوں کی صفت جو لکھی ہوئی ہے، سنیے، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ جو عام لوگوں میں شیعہ پہچانا جاتا تھا اس وقت، دیکھیں کتنی تبدیلی آ گئی۔ یہ پہچانا جاتا تھا کہ جو شیعہ ہے، علی کا چاہنے والا، وہ سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے، دیر میں مسجد سے نکلتا ہے، واجبات تو واجبات، نوافل ترک، مستحبات ترک نہیں کرتا۔ لہذا عبید اللہ ابن زیاد جب کوفے آیا ہے اور مسلم کا ٹھکانہ پتہ لگانے کے لیے جس جاسوس کو معین کیا
وہ عبید اللہ ابن زیاد کا خاص غلام تھا، معقل نام تھا اس کا، کیونکہ جب پہلے مسلم آئے تھے تو مختار ثقفی کے گھر قیام ہوا تھا، پھر جب احساس کیا خطرے کا تو ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ تقریباً مسلم کوفے میں 2.5 مہینے رہے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پلاننگ باقاعدہ کی ہے مسلم نے وہاں کے اوپر کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پلاننگ سے پہلے ہی جاسوسوں نے ابن زیاد کو خبر دی۔ وہ کون تھا؟ معقل۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے 3000 درہم دیے اور کہا جاؤ کسی بھی طرح سے مسلم کا ٹھکانہ پتہ لگاؤ، اور ظاہر انعام و اکرام کی بات بھی کہی کہ اگر تم نے پتہ لگا لیا تو ہم تم کو یہ انعام دیں گے اور یہ دیں گے، اور شاید کہ ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کتنے جوش اور ولولے سے، کیسے مکاریاں، دیکھیے کیسے پتہ لگاؤ گے؟ جا کے کہنا میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اللہ نے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں اتاری ہے، میرے پاس اس شرعی رقم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان بزرگ کے ہاتھوں سپرد کر دوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ توجہ چاہوں گا۔ معقل آیا، اس کے لیے بڑا سخت تھا، باہر کا آدمی تھا، پتہ کیسے لگائے کہ مسلم کے چاہنے والے اس میں کون ہیں، کیونکہ مسجد میں سبھی آتے تھے، سبھی بیٹھتے تھے، اسی ایک صفت سے کہ شیعوں کے بارے میں مشہور ہے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ مسجد کے اندر اذان سے پہلے پہنچ گیا اور ایک ایک کو دیکھنے لگا کہ کون کیسا ہے، اور سب کی باتیں سنتا تھا۔ 1-2 دن اس نے ایسے ہی بتایا، پھر اس کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ توجہ چاہوں گا، مسلم ابن اوسجہ کا نام، مسلم ابن اوسجہ کا نام طہارت میں، پاکیزگی میں، زہادت میں، عبادت میں اس نے سنا۔ اس نے کہا ہو نہ ہو مسلم ابن اوسجہ یہ کوئی شیعہ ہی ہے، مگر نام تو سن لیا، پہچانتا تھوڑی تھا۔ بیٹھا رہا۔ اب اس کے بعد انہی لوگوں میں ایسے کہ جیسے مجھے ان سے کام ہے، کہا یہ مسلم کون ہے؟ مسلم ابن اوسجہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اہل کوفہ، انہوں نے کہا وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے وہ مسلم کا کام تھا، اذان سے پہلے آ جاتے تھے، نماز جماعت ختم ہو جاتی تھی، اس کے بعد وظیفہ پڑھ کے جاتے تھے۔ آنے کے بعد معقل نے مسلم سے کہا میں شام کا رہنے والا ہوں۔ دیکھیے جھوٹ، میں شام کا رہنے والا ہوں، اور فرضی نام بتا کر کے ذوالقلاء میں اس کا غلام ہوں۔ اللہ نے میرے دل میں اہل بیت کی محبت دی ہے، یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے۔ میں نے سنا ہے کوئی بزرگ کوفے میں آئے ہیں جو اہل بیت کی فرد سے ہیں اور فرزند رسول کے لیے بیعت لے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس رقم ہے 3000 درہم کی، میں ان کو دے دوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کروں، اور اگر آپ کو شک و شبہ ہے تو ابھی بیعت لے لیجیے۔ دیکھیے یہ مکاری، مسلم ابن اوسجہ، ظاہر بات ہے سازش آپ نہیں سمجھ سکتے، بڑی ذہانت کی ضرورت ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی سمجھ بھی جائے۔ اس پر کوئی تہمت نہیں، الزام آپ کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آنے والے کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے علم غیب تھوڑی ہے ہمیں اور آپ کو۔
مسلم سمجھے شاید واقعاً یہ سچا محب اہل بیت ہے۔ شام ویسے ہی دشمنان اہل بیت کا گڑھ تھا، اور جب اس نے شام کا نام لیا تو نفسیاتی طور پر متاثر ہوئے کہ کوئی ایک تو اہل بیت کا چاہنے والا وہاں کا ہے۔ مگر ایک جملہ کہا مجھے تم سے مل کے خوشی ہے، مگر حیرت ہے کہ ابھی ہمارے کام انجام کو نہیں پہنچے اور لوگوں کو خبر ہو گئی۔ یہ ہے تاریخ میں۔ اچھا تو رکو، میں تمہارے ملنے کے اسباب فراہم کرتا ہوں۔ دیکھیں مسلم ابن اوسجہ کا کردار یہاں کے اوپر کیا ہے کہ اس معقل کو لے کے مسلم کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد اس نے آنا جانا لگایا اور وہاں بیٹھا رہتا تھا اور جاتا نہیں تھا بالکل، اور ابن زیاد کو ایک ایک بات بتاتا تھا۔ پہلی داستان مسلم ابن اوسجہ کی یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل کے معتمد علیہ تھے۔ جب کوفے کے حالات بگڑ گئے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ خود ان لوگوں نے سوچا یا خود مسلم کے اشارے پر یہ لوگ دھیرے دھیرے سامنے سے کم ہونے لگے، مجمع میں کم آنے لگے کہ ان کے اوپر خطرہ کم ہو جائے۔ پھر جب وقت سے پہلے جناب مسلم گرفتار ہو گئے، یہ وقت سے پہلے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپس میں طے یہ ہوا تھا فلاں روز فلاں وقت جتنے بھی مسلم کے ساتھی ہیں وہ اپنی اپنی چھتوں پر جا کر کے آواز، ایک خاص نعرہ تھا، اسے بلند کریں گے اور آگ لیے ہوئے ہوں گے، اور جب ایسا کریں گے تو سب میدان میں اتر آئیں گے۔ لیکن اس جاسوس نے کام خراب کر دیا اور وقت سے پہلے مسلم کی گرفتاری ہو گئی۔ اب مسلم ابن اوسجہ دیگر اعیان و اشراف جو حقیقی محب اہل بیت تھے، یہ اپنے اپنے قبیلوں میں چھپ گئے۔ اس کے بعد مسلم ابن اوسجہ نے امام حسین کا رخ کیا کہ اب اگر ہم مسلم تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم امام کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے قیس ابن مصاہر سیداوی اسدی نے امام کا خط پہنچایا تھا اور بتایا تھا کہ امام کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ عراق کے حدود میں امام آ چکے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو تنہا کربلا نہیں آئے ہیں، اپنے خانوادے کو لے کے بھی گئے ہیں۔ سنیے گا، کچھ ہی گھرانے ہیں اصحاب میں سے، سب نہیں ہیں، اکا دکا، اس میں سے ایک مسلم ابن اوسجہ کا بھی گھرانہ ہے۔ یہ پہنچ گئے پہلی منزل۔ دوسری منزل مسلم ابن اوسجہ کی کیا ہے؟ دوسری منزل صبح عاشور امام نے حکم دیا، رات میں خندق کھودی اور صبح خندق کے اندر آگ بھڑکا دی۔ شمر ملعون ادھر سے گزرا اور اس نے دیکھ کر کے امام کے اوپر طنز کیا، اچھا حسین، اسی دنیا میں اپنے لیے جہنم کا سامان کر لیا۔ مسلم ابن اوسجہ وہیں کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھا، آقا یہ میرے نشانے پر ہے، اجازت دیجیے ایک تیر میں اس کا کام تمام کر دوں۔ امام نے کہا ہم جنگ میں پہل کرنے والے نہیں۔ قسم خدا کی مثال ہے۔ مسلم ابن اوسجہ اپنی جگہ اپنے کو قابو میں کر کے ٹھہرے رہے، تیر نہیں چلائے۔ ارباب مجلس، بعض روایتوں میں ہے، میں نے اس دن عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت اور ان کی داستان پہلے دن پڑھی،
اور آپ کے سامنے بتایا کہ شہدائے کربلا میں پہلے شہید کے طور پر ان کا نام آتا ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ پہلے شہید ہیں، اور بعض روایتیں کہتی ہیں تیسرے شہید ہیں، مگر حبیب سے پہلے مسلم شہید ہوئے ہیں، اتنا طے ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بس مسلم حبیب سے پہلے، اور دونوں میں گہری دوستی ہے۔ سنیے گا، جب مسلم ابن اوسجہ میدان قتال میں آئے اور جنگ کر کے زمین پر گرے تو امام حبیب کے ساتھ مقتل میں پہنچے، سرہانے آئے۔ ابھی مسلم ابن اوسجہ زندہ تھے، دشمن بڑھا تھا سر کاٹنے کے لیے کہ امام پہنچ گئے، اور امام نے اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلم ابھی زندہ تھے، حبیب نزدیک ہوئے، حبیب نے کہا مسلم مبارک ہو، جنت مبارک ہو۔ اے مسلم، اگر ہمیں یقین نہ ہوتا کہ کچھ تھوڑی ہی دیر بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں تو میں تم سے یہی کہتا، مسلم جو وصیت ہے وہ وصیت کرو تاکہ میں عمل کر سکوں، لیکن مجھے یقین ہے ابھی کچھ دیر بعد میں بھی تم سے ملحق ہونے والا ہوں۔ سنیے گا، معرفت دیکھیے مسلم کی۔ جیسے ہی حبیب نے کہا وصیت، مسلم نے کوئی وصیت نہیں کی، جبکہ گھر کے لوگ موجود تھے، خانوادہ موجود تھا۔ ایک روایت میں ہے بیوی اور ایک 12-13 سال کا نوجوان بھی موجود تھا۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ نہیں، کسی کے لیے وصیت نہیں کی، ایک وصیت کی، اسی کا بہذا الرجل، اے حبیب جب تک زندہ ہو امام کا خیال رکھو۔ یہ امیر المومنین کے شاگرد تھے۔ حبیب میرے آقا پر آنچ نہ آنے دینا، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ سنیں گے، سنیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب امام واپس آئے اور مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کی خبر لائے، تھوڑی دیر امام خیمے پر بیٹھے تھے، اصحاب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، غم و اندوہ طاری تھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک 13 سال کا بچہ خیمے سے نکلا، تلوار لٹکائے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے مقتل کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ امام نے کہا ارے اس بچے کو روکو، دیکھو کس کا بچہ ہے۔ نہیں لکھا ہے کس کا بچہ، فقط مقتل میں اتنا لکھا ہوا قتل ابوہ فی المعرکہ، اس کا باپ معرکے میں، جنگ میں مارا گیا تھا۔ بچے کو بلایا، صاحبزادے کس کے بیٹے ہو، کس کی اجازت سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرے بابا ابھی ابھی مارے گئے ہیں، ابھی ابھی مارے گئے ہیں۔ بس جیسے ہی کہا امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحبزادے اچھا تمہارے بابا شہید ہو گئے، تمہارے بابا کی شہادت کافی ہے، جاؤ جاؤ تم اپنی والدہ کی خدمت میں رہو۔ بس جیسے ماں کا نام آیا بچے نے کہا آقا میری اماں ہی نے مجھے سجا کر کے بھیجا ہے۔ یہ تلوار میری ماں نے لگائی ہے، میری ماں نے اجازت دی ہے۔ اے بیٹا تمہارا بابا کام آ گیا، جاؤ تم بھی امام کی نصرت میں جاؤ۔ کیسے کیسے اصحاب باوفا تھے، اور ایک 13 سال کا نوجوان اور بھی تھا۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ 13 سال کا ایک نوجوان اور بھی تھا۔ شب عاشور تھی، امام شہداء کی فہرست گنا رہے تھے۔ فہرست گنانے کے بعد خاموش ہو گئے۔ ایک بچہ گوشے سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنے چچا کو خطاب کر کے کہا اے چچا آپ نے شہداء کے نام گنائے مگر ہمارا نام اس میں نہیں ہے۔
بس جیسے ہی اس 13 سال کے نوجوان نے اپنے چچا سے کہا چچا میرا نام آپ نے نہیں لیا، حسین نے کچھ نہ کہہ کے پہلے ایک سوال کیا، اے قاسم اے بیٹا تمہیں شہادت کی تمنا ہے، تمہیں شہادت کی تمنا ہے، مرنے کی تمنا ہے؟ بیٹا پہلے یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ بس جیسے ہی اس ننھے مجاہد نے سنا، چچا سے خطاب کر کے کہا اے چچا کیا پوچھتے ہیں، میرے نزدیک موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس جیسے ہی امام نے یہ جواب دیا بہت خوش ہوئے، ایک جملہ کہا قاسم قاسم تمہارا کیا نام؟ ارے تمہارا بھیا علی اصغر بھی کل قتل کیا جائے گا۔ بس جیسے ہی قاسم نے علی اصغر کا نام سنا، بچہ ہے نوجوان ہے تصور نہیں کر سکتا تھا، قاسم یہ سمجھے کہ اشقیاء خیمے میں آئیں گے، علی اصغر دب کے مر جائیں گے۔ ایک مرتبہ پوچھا اے چچا علی اصغر کیسے قتل ہوگا؟ بغضب ہو گیا، میں کہوں گا اے حسین مظلوم ذرا آہستہ علی اصغر کی شہادت بیان کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو ماں خیمے میں سن لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ دے۔ پروردگارہ ہم سب میں اتحاد اتفاق محبت پیدا کر۔ پروردگارہ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر۔ پروردگارہ باران رحمت سے ہمیں محروم نہ کر۔ پروردگارہ مفید بارش نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، جو لوگ بیمار ہیں اور خصوصاً جن لوگوں نے سفارشیں کی ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ مولانا محمد حسن معروفی صاحب لندن میں زیر علاج ہیں اور اوپن سرجری ہوئی ہے ان کی، ہارٹ سرجری۔ پروردگارہ انہیں جلد سے جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ انہیں پھر اتنا موقع دے کہ وہ اپنے بیانات سے ارشادات سے لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ان کو صالح نیک اولاد عطا فرما۔ ہم سب کی روزیوں میں برکت پیدا کر دے، جو بے روزگار ان کو واسع طیب و طاہر روزی عنایت کر۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق مرحمت کر۔ پروردگارہ یہ آخری عشرہ ہمارے لیے قرار نہ دے۔ پروردگارہ آئندہ سال بھی اسی طرح سے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہم حسین مظلوم کی فرش عزا بچھائیں اور اس پر آئیں اور حسین مظلوم کی خدمت کر سکیں۔ پروردگارہ ہمیں حسین مظلوم کے مشن کا ایک حصہ بنا دے۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ایران کے انقلاب اسلامی کو امام کے عالمی انقلاب سے متصل فرما۔ پروردگارہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کو طول عمر نفوذ کلمہ عنایت کر۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، انہیں ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔